وہ تو الگ معاملہ تھا. صحابہ نے کیسا کیا ان کے جانے کے بعد؟ کہ ابوبکر صدیق نے 2.25 سال حکومت کی. 2.25 سال میں فجر کے بعد کھڑے رہ کر کبھی کوئی درود وغیرہ مسجد نبوی کی طرف دیکھ کر صحابہ جمع ہو کے آواز کے ساتھ, کبھی تو ایسا کچھ. حضرت عمر کے زمانے میں 10 سال, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 12 سال, اور علی بن ابی طالب کے زمانے میں 5.25 سال. چلیے آپ کی خلافت تو کوفہ میں تھی, تو کوفہ سے تو ڈائریکشن اب الگ تھا, تو کبھی کھڑ رہ کے کر رہے تو ملنا چاہیے تھا. حالانکہ 2 سسر ہے تو 2 داماد ہیں خلفاء راشدین. اب یہ بھی دور چلا گیا. دلیل چاہیے. دیکھیے درود و سلام سے تو کوئی انسان جو شیطانی ہوگا وہ بولے گا غلط, کون اس کو منع کریں گا درود و سلام. لیکن سوال یہ درود و سلام کیسے بھیجے, وہ بتائیں گا جس پر بھیجا جا رہا ہے, یا ہم طے کریں گے ہم کیسا بھیجیں گے؟ وہ بتائیں گا جس پر بھیجا جا رہا ہے کیسے بھیجا جانا ہے. آپ نے کہا جمعے کو کثرت سے درود بھیجو. کب؟ جمعے کو فجر کی نماز کے بعد آواز سے سب مل کے نہیں کہا, کثرت سے بھیجو. بھیج رہے ہم جمعہ کے دن, کوئی نہیں بھیج رہا. جمعے کے دن تو ہم 12 بجے اٹھ رہے ہیں نیند میں سے, پھر نہا دھو کر وہ جب عربی خطبہ ختم ہونا تھا جب پہنچتے مسجد میں, یہ تو تھا دن جہاں بھیجنے کے لیے حکم دیا, اس لیے کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ کو درود بھیجو. جمعہ چھوڑ دیا ہم نے, تو نبی بتائیں گے دیکھو درود کا ہمیں. سب سے افضل تو میں یہ کہوں گا 5 وقتہ نمازیں پڑھے اور کثرت سے موقعہ سنن و نوافل کا اہتمام کرے. ہر قاعدے میں نماز کی حالت میں درود و سلام جاتا ہے. نماز کی حالت میں دیکھیے درود و سلام کے جانے کا الگ ہی بات کرے نا. تحیات سلام, اس کے بعد اللہم صلی علی محمد درود, دونوں گئے نماز میں گئے, افضل ہے نا. تو یہ کیجئے جمعہ کے دن کثرت سے بھیجیے. لیکن اس کی مجلس سے جمانا, اجتماعی شکل میں کرنا, زور زور سے کرنا, مخصوص درودوں کو خود ایجاد کر کے خود بنا کے پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیم. نماز کا بعد پڑھتے رہیے, جب موقع ملا پڑھیے, دل میں پڑھیے, خاموشی میں پڑھیے, جیسا پڑھنا پڑھیے, نمازوں کی شکل میں پڑھیے, عورتیں پڑھیے, مرد پڑھیے, بچے پڑھیے, کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ صحیح طریقہ ہے رہا فجر کے بعد جمع ہو کے وہ کرنا, کیونکہ سنت ثابت نہیں, احتیاط ہی بہتر ہے. کیونکہ جو چیز ثابت نہیں ہے, جو درود ثابت نہیں ہے, جو درود کا طریقہ پڑھنے کا ثابت نہیں, جو نبی نے نہیں بتایا وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے خیر و بہتر کا پہلا ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں, اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ. قوم میں جب ہم کو فجر میں رات کے وقت اٹھ کر نمازوں کو جاتے ہوئے دیکھیں گی تو یہ خود اعلان ہوگا کہ یہ سوتی ہوئی قوم نہیں ہے, اس کو آپ بہلا پھسلا کر کچھ بھی کام کرا نہیں سکتے. یاد لیکن یہ حل, یہ سلوشنز کسی کو بھی پسند نہیں. یاد رکھیں ہم کو جوشیلی باتیں چاہیے. حالت یہ ہے کہ رات بھی سونے میں نکالی, آدھے دن تک بھی انسان سو رہا ہے, اور پھر جا کے امت کی فکر میں جلسے اور جلائز میں حصہ لے رہا ہے, امت کی فکر میں پتہ نہیں مناظروں میں حصہ لے, امت کی فکر میں فلاں کر رہا ہے. نمازیں دھڑلے سے جاری ہے, شرک اپنے عروج پر ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت ہم پہ کیوں نہیں آتی ہے. تو بھائی اصل چیز کی طرف جانا پڑے گا, اصل چیز کی طرف پہنچ جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تعلیم میں آگے نہیں بڑھنا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم کو سیاست میں آگے نہیں بڑھنا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معیشت اور اقتصادیات میں آگے نہیں بڑھنا ہے, آپ کو سب میں آگے بڑھنا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ توحید میں آگے بڑھ جائیں گے اور نماز میں آگے بڑھ جائیں گے تو دنیا میں آپ آگے ہی آگے رہیں گے. یہ بات ایک دم اصولی ہے. اور اگر آپ یہ 2 چیزیں پیچھے ہو جائے تو پھر آپ دنیا کے اندر پیچھے رہنا چاہے باقی تمام علوم اور فن کے اندر آگے کیوں نہ ہو جائے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ بات بالکل شیور ہے, یہ بات بالکل طے ہے, کیونکہ امت مسلمہ کا عروج صرف توحید کی بنیاد پہ ہی ہوا تھا, اور اس کا زوال شرک کی وجہ سے ہی ہوا. یاد رکھیے کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی حال میں. اور جب توحید کمزور ہوتی ہے تو نماز خود کمزور ہو جاتی ہے, اور دیگر اعمال پھر اس کے بعد نماز کمزور ہو گئی تو خود ہو جاتے ہیں. تو وہ سب ایک دوسرے سے سب کا تعلق ہے. تو ہم چاہ رہے باقی ساری چیزوں کو مضبوط کر لے اور انسان جو ہے اپنی توحید کو مضبوط نہ کرے. جیسا کہ انسان سوچے کہ میں کمزور ہوں, مجھے تیز چلنا ہے, مجھے فلاں کرنا ہے, اور وہ پیر چھوڑ کے باقی پورے جسم کو بڑا کر لیتا ہے اپنے کسرت کر کے وغیرہ, کہ پیر اگر نہیں چلیں گے تو اس کا جسم بھی اس کو کام نہیں آنے والا ہے. تو اسی طرح کا ہمارا کچھ حال ہے کہ ہم لوگ جو ہے دیگر چیزوں کو دیکھ رہے, یا پھر ایسا سمجھ لے کہ انسان کے پیر, ہاتھ, پیر ہر چیز سالم ہے اور اس کی عقل مارے جائے تو پھر اس کا پورا جسم بھی اس کا ساتھ نہیں آتا, کیونکہ اس کی عقل پاگل ہے. وہ تو ہمارا حال وہی ہے, توحید چھوڑ دی ہے اور باقی ساری چیزوں کو اسٹرانگ کرتے چلے. نمازیں غائب ہے اور ہم باقی تمام چیزیں, بلکہ میں نے تو یہاں جلوس جلائسوں میں ایسے پروگرام سے جو امت کے زوال, امت کے مسائل کی بات ہوتی ہے دیکھا, نمازیں چھوڑ کر آپ اس کو ڈسکشن کر رہے ہیں. بلکہ خود مقررین کا حال یہ ہے جو دانشور اپنے آپ کہہ رہے ہیں نماز کا وقت ہو تو جو عوام ہے ان کو جائیے آپ نماز پڑھ کے آئیے, اور وہ اسٹیج پہ بیٹھے تمباکو کھا رہا, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, اور کوئی مطلب چل رہا ہے بس. تو نماز یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. ہم نماز کی بات آج نہیں کر رہے, ہم نماز میں صرف ایک نماز کی بات کر رہے ہیں, اور وہ فجر کی نماز. یاد رکھیے, اور یہ بات دنیا اس کی شاہد ہے, دنیا اس کی گواہ ہے.
دنیا نے یہ چیز دیکھی، یاد رکھیے جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں، اور جن کو سورج جگاتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے. یاد رکھیں، مطلب جو لوگ سورج کے نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں انہوں نے دنیا میں تبدیلی لائی. اس کی تاریخ گواہ ہے، اس کی تاریخ گواہ ہے. چاہے ہم سے پہلے اللہ نے جس قوم کو چنا ہو، یہود ہو نصارہ ہو، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اللہ نے ان کو عروج دے دیا. سمجھ رہے؟ اور جب جن قوموں کو سورج جگاتا ہے مطلب دن نکل جاتا ہے پھر وہ اٹھتے ہیں اس کے سورج کی تپش کی وجہ سے، انہوں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا. اس کی تاریخ گواہ ہے. یاد رکھیے، آپ اس بات کو سمجھیے. اور یہ میں دینی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں اور دنیاوی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ دیکھیے ان قوموں کو جو دینی اعتبار سے بے دین ہے لیکن اگر وہ صبح جاگنے کی عادی ہے تو وہ کامیاب ہے. صرف صبح جاگنے کی اگر عادی ہے، صحت کے اعتبار سے کامیاب ہے، روزی کے اعتبار سے کامیاب ہے. آپ دیکھیے ان کی زندگیاں معاملات کے اعتبار سے کامیاب ہے. اس لیے کہ دیکھیے ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، جلدی اٹھا، اس نے فجر پڑھا، اس کے اہل خانہ بھی اٹھے، انہوں نے فجر پڑھی، پھر فجر کے بعد آیا چونکہ جلدی رات میں سونے کا عادی، ظاہر سی بات ہے. پھر وہ صبح آئے گا تو اس کے آفس جانے تک، اسکول جانے تک، کالج جانے تک، بزنس پوائنٹ پہ جانے تک اس کے پاس کم از کم 9 بجے کے بعد یہ سب چیزیں چالو ہو رہی. تو اگر وہ فجر پڑھ رہا ہے 6 بجے تو اس کے بعد 3 گھنٹے جو اپنے اہل خانہ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار سکتا ہے. ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو ایجوکیٹ، ان کی ہوم ورک کروا سکتا ہے، اپنے بزنس کی تیاری کر سکتا ہے، آفس جانے سے پہلے میٹنگ کی تیاری کر سکتا ہے. سارے اس کے پاس ٹائم ہے. اس کے بعد وہ آفس پہنچا. اب حال یہ ہے کہ انسان گرتے پڑتے 9 بجے کے آفس میں 9:30 بجے پہنچا، منہ سجا ہوا ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل کام نہیں کر رہی، ہاتھ کانپ رہا، پیر کانپ رہے، چائے نہیں پی سکا، ٹوائلٹ برابر نہیں ہوا، دیر سے اٹھنے کی سب نتیجے. وہاں پہنچا نہیں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، پریشان حال، دن بھر پریشان. کیا کیا چیزوں سے لوگ پریشان ہیں ہم دیکھیے خالی. پھر دن بھر اس کا پریشانی میں گزرا، شام ہوئی اور جب آفس چھوٹنے آیا تو اس کو اب دم آ رہا، آنکھیں ٹائٹ ہو رہی، خون اس کا تیز دوڑا، چونکہ اب اس میں دم جاگ رہا، ایک طرح کہہ کے دم جاگ رہا. اب وہ جاگیں گے رات میں 12 بجے، پھر رات میں 12 بجے تک پھر سوئیں گا، پھر صبح اس کی زندگی ویسی رہیں گی تو زندگی ناکام ہو جاتی ہے. لیکن صبح اٹھنے والوں کی زندگیاں بہت الگ ہوتی ہے، ایک مختلف زندگیاں وہ جیتے ہیں. خاص طور سے فیملی لائف، اسپرچل لائف، آپ دیکھیں گے بزنس لائف اسٹرانگ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کسی کام سے پہلے پریپریشن کے لیے ریڈی رہتے ہیں. اور فجر کو چھوڑنے والا کسی کام سے پہلے کوئی تیاری نہیں کر پاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے بارے میں بیان کر دیا، اس لیے میں جب رکھوں گا تو بات رکھوں گا. اس کا دن بیکار ہو جاتا ہے، فجر چھوڑنے کی وجہ سے دن اس کا بیکار ہو جاتا ہے. اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے. شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے اور کیا کیا اس کے مسائل نہیں ہوتے. وہ جو گرہ باندھتا ہے رات میں ہے نا، وہ 3 گرہ جیسی کی ویسی بند پڑی ہوئی رہتی ہے تو اس کا پورا دن جو ہے بیکار ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، فجر کی نماز بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے ہمارے معاشرے میں صبح کے بالکل ابتدائی حصے کے لیے کئی نام لیتے ہم استعمال کرتے ہیں. سحر کا معاملہ ایک دم بالکل جس کو بولیں گے ابھی روشنی نکلنے سے پہلے کا حصہ ہے. اس کے بعد فجر بولا جاتا ہے، صبح بولا جاتا ہے یا ضحیٰ بولا جاتا ہے. بالکل یہ صبح کی ابتدائی بھی حصہ، کئی الفاظ بہرحال اس کے لیے ادا کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آئیے فجر کا مفہوم کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو فجر کا مطلب یاد رکھیے یہ ہے کہ جو پاؤ پھٹتی ہے، مطلب جس کو کہیں گے صبح کا اول وقت جس کے اندر بالکل ہلکی ہلکی سفید روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے، رات کے کالے حصے کو دھکا دینا شروع کرتی ہے. اگر آپ لوگ کہیں اونچے علاقے پہ کبھی جائے اور فجر سے پہلے شہر کا آخری وقت کھڑے رہے اور دیکھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک دم باریک روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے نیچے سے، اور وہ ریئل روشنی ہوتی ہے. چونکہ روشنی کی 2 قسم ہوتی ہے، آگے میں رکھوں گا. ٹھیک ہے، وہ ریئل ہوتی ہے اور وہ دھکا دے کے رات کے اندھیرے کو اوپر سرکاتے رہتی ہے کہ دھیرے دھیرے. تو وہ وقت جس کو ہم کہیں فجر کا ہے تو اس کو ہم کہیں صبح کی سفید دھیرے دھیرے پھیلنے والی روشنی کا نام جو رات کو ختم کرتی ہے اس کو فجر کہتے ہیں. بالکل ابتدا یاد رکھیں. تو صبح اٹھ کے ابھی چونکہ ہم لوگ ہر کسی کا علاقہ الگ ہوتا ہے، لیکن اونچے علاقوں میں کبھی آپ رہتے ہیں پہاڑی وغیرہ اور نیچے کی طرف دیکھیں گے تو یہ چیز جس زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ضرور نظر آئیں گی کیسا وہ نکلتا ہے اور کیسا رات ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور دن وہاں اندر جو ہے داخل ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب فجر کا صحیح وقت کیا یاد رکھیے. تو فجر کا صحیح وقت یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ سحر کا آخری وقت وہ فجر کی ابتدا ہے. مطلب فجر شروع ہو گئی تو سحر ختم کرنا پڑتی ہے آپ کو. رمضان میں یہ ہوتا ہے ہر کوئی رمضان کے روزے، اس کے علاوہ محرم میں روزے رکھتا ہے 2، اس کے علاوہ ذی الحجہ میں روزہ رکھتا ہے. اور ذی الحجہ کے پہلے ابتدائی 9 روزے ویسے رکھنا سنت ہے، نہ بھی ہو تو 1 روزہ تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا ہم رکھ ہی لیتے ہیں. شوال کے 6 روزے ملاتے ایسا 40 سے 50 روزے ہو ہی جاتے ہیں. ٹھیک، تو تب آپ محسوس وہاں ہم کو لگتا ہے یہ چیز ضروری ہے کہ کب سحر ختم ہو رہی. ویسے آج کل تو ایپس وغیرہ آ گئے تو آسانی ہے، لیکن کسی زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا. تو فجر کا صحیح وقت کیا ہے جس کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا فرمایا کلوا واشربوا
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. یہ فجر کا وقت یاد رکھیں. اللہ فرما رہا ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. سیاہ دھاگا مطلب جو رات کی اندھیری ہے اس سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے, مطلب فجر تک. تو فجر اگر شروع ہو جاتی ہے تو سحر ختم ہو جاتی ہے, اور جب تک سحر کا ٹائم ہے تو فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوتا, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو آپ جان لیں. تو یہ فجر کا ٹائم مطلب سحر کا آخری انتہا فجر کی ابتدا, یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے 2 قسمیں بتائی, یاد رکھیے. ٹھیک, پہلا آپ نے کیا بتا دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 قسمیں ہیں. فجر کے 2 ٹائپس, یاد رکھیں, جس کو ہم اپنے عام زبان میں بولتے ہیں صبح صادق اور صبح کاذب, یا فجر صادق اور فجر کاذب اس کو بولتے ہیں. مطلب ریئل فجر اور فیک. مطلب پہلے کیا ہوتا ہے جب وہ سفید روشنی جو ہوتی ہے جو کالی روشنی کو مطلب کالی رات کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے, اس سے پہلے کچھ ایک الگ قسم کی روشنی نکلتی ہے, اس کو ٹوائلائٹ بولتے ہیں انگلش کے اندر. وہ روشنی ہوتی ہے لیکن وہ فجر نہیں ہے, وہ صبح صادق نہیں ہوتی, کاذب ہوتی, یاد رکھیے. تب تک آپ سحر کر سکتے تب تک, لیکن جب صبح صادق ریئل فجر ہو جاتی ہے تو آپ کو سحر چھوڑ دینا پڑتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے. فجر کی 2 قسمیں ہیں. فجر کاذب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سحر کا کھانا درست ہوتا ہے. اور پھر فرمایا فجر صادق ہے جس میں سحر کا کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں فجر کی 2 قسمیں, لیکن ہم جو فجر سے مراد ہے ہماری وہ جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے, اور ہماری یہاں مراد یاد رکھیے فجر سے, فجر کی نماز سے. اور اللہ رب العزت نے فجر کی نماز کے تعلق سے قرآن میں قسم بھی کھائی ہے. سورہ فجر کے اندر جو قرآن کا 89 نمبر کا سورہ آیت نمبر 1 میں والفجر کی قسم ہے فجر کی. اسی طرح زمانے کی قسم کھائی والعصر, قسم ہے زمانے کے اندر کی, عصر کے وقت. ٹھیک, تو یہ فجر کے تعلق سے اس کا معنی اور مفہوم ہے. آئیے فجر کی اہمیت کیا ہے. تو فجر کی نماز یاد رکھیے, اس کی بڑی اہمیت یاد رکھیے. آئیے ہم دیکھتے کچھ اہمیت کچھ باتیں اس کے تعلق سے. صبح فجر کا وقت بہت ہی برکت والا وقت ہے, یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے ہیں, کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. میری امت کے لیے صبح کے وقت, اور صبح شروع ہو جاتی ہے فجر سے, تو میری امت کے لیے ابھی سورج طلوع نہیں ہوا, لیکن یاد رکھیں طلوع ہونے کے بعد تو بالکل ریئل بالکل صبح ہو گئی, لیکن فجر سے روشنی شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں, تو میری امت کے لیے اس کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, یاد رکھیں. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ فجر کے اس میں ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں, مطلب برکت والے وقت کو سو جانا ہے. محدثین کے اگر آپ واقعات پڑھیں, اگر کبھی رات میں سفر کرتے اور سفر کر کے آتے اور ایسا ہوتا کہ رات بھر جاگنا ہو جاتا یا لمبے وقت تک جاگنا ہوتا رات میں, پھر تھوڑا بہت سو جاتے, پھر اس کی اٹھنے کے بعد فجر پڑھتے, تو یہ فجر کے بعد خاص طور سے سویا نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ یہ برکت والا وقت ہے, اس کو سونے میں ضائع نہیں کیا. تو خاص جاگتے تھے بیچارے, حالانکہ رات میں بھی جاگے ہوئے لیکن دن میں سوتے نہیں تھے صبح کے, کہ تو یہ برکت والا وقت ہے. اور اس کی برکتوں کے تعلق سے میں نے آپ کو کہہ دیا نا, آپ صرف فجر میں اٹھنے کی تیاری اور فجر میں اٹھ کے دیکھیے, اس کے بعد آپ کے معاملات, زندگی کے معاملات, فیملی ریلیشن, رزق میں برکت, کام میں برکت, وقت میں برکت, ہر چیز میں برکت آپ کو خود بخود نظر آتی ہے. وہ آپ فیل کر سکتے, وہ آپ محسوس کر سکتے, یاد ہے. لیکن ویسا بولنے سے نہیں ہوں گا, وہ کیسا ہوتا ہے وہ میں بھی نہیں سمجھا سکتا ہوں. وہ آپ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ کیسا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے نا, جب آپ کریں گے اس وقت اٹھیں گے, اس وقت جاگنا شروع کریں گے, فجر کی نماز پڑھنا شروع کریں گے, اور اس کے بعد سارے معاملات دیکھیں گے. پھر کچھ دن تو فجر کے بعد بور ہونا چالو ہو جائیں گے, آپ اس لیے کچھ کام نہیں رہیں گا, کیونکہ عادت نہیں ہے نا, سسٹم نہیں ہے. گھر میں سب لاشیں پڑی ہوئی رہیں گی, یہاں سے ہوتا تب سب سو رہے, آپ اکیلے جاگ رہے. تھوڑے دن ہوتا لیکن پھر آپ لوگوں کو منانا شروع کیجیے, سب کو رات میں جلدی سلانا شروع کیجیے, پھر سب کو صبح فجر میں جلدی اٹھانا چالو کر دیجیے. اس کے بعد آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی گھر میں واپس آپ کے لوٹ آئی, تعلقات آپ کی واپس لوگوں سے بن جائیں گے, اور کئی سارے معاملات یاد رکھیں یہاں سے وہاں تک صحیح ہونا چاہیے. اور جب یہ سسٹم صحیح نہیں ہوتا ہے فجر کا, تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کام والا اٹھتا ہے تو بیوی بچوں کی لاشیں بچھی ہوئی رہتی ہے, پھر اٹھ کے کام پہ چلا جاتا ہے, پھر بچے اٹھ کے اسکول چلے جاتے ہیں, تو ابھی باپ بچے ملے ہی نہیں ایک دوسرے, بیوی اور شوہر کے کوئی تعلقات ابھی نہیں بنے, مطلب کوئی ریلیشن نہیں, کوئی بات چیت نہیں, کچھ نہیں. پھر وہ دوپہر کے شام میں گھر لوٹ کے آ رہا ہے, شام میں لوٹ کے آ رہا ہے تو دعوت میں جانا ہے, مصروفیت یہ, بچے کھیل رہے, بچے ہوم ورک کر رہے, فلاں کر رہے, یہ کر رہے, وہ کر رہے. پھر وہ دوستوں میں چلا جاتا ہے, یہ گھر میں رہتا ہے, یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے, یہ دوستوں میں چلا جاتا. پھر دیر رات گئے 11-12 بجے, یہ گھر میں داخل, بچے جب تک سو چکے تھے, بیوی جب تک پورا دن ٹی وی دیکھ کر اس کی آنکھیں تھک چکی تھی, وہ بھی اکتا گئی تھی, کوئی آئیڈیاز اب نہیں تھے, شوہر سے کیا بات کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, واٹس ایپ کو دیکھ دیکھ کے, اس کی نیوزز پر پڑھ کے, اور یوٹیوب کے پروگرامز اور ویڈیوز دیکھ دیکھ کے آلریڈی پورے ایگزاسٹ ہو چکے تھے. اس کے بعد دونوں آئے اور دونوں پھر سو گئے. تو فجر کا سستے کا میں نے کہ فجر کا وقت ختم ہو رہا 15 منٹ بعد, اس سے 15 منٹ یا 10 منٹ پہلے جماعت ہوتی ہے, روشنی اندر آتی ہے تو بولتے لائٹیں بند کر دو, لائٹیں بند کر کے بولے اندھیرے میں نماز پڑھنا. یہ معنی نہیں ہے اس کا کسی بھی.
ٹھیک ہے. بہرحال اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ. اسی طرح فجر کی نماز جو ہے منافقوں پر بھاری ہوتی ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس کے راوی کہتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر ہم سے پوچھا فلاں آدمی حاضر ہو, مطلب فلاں آدمی کو بھیجو. لوگوں نے کہا وہ نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا فلاں آدمی کو حاضر کرو میرے پاس. لوگوں نے فرمایا وہ بھی نہیں ہے, بھی مطلب مسجد پہ نہیں موجود تھا فجر کے بعد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں آدمی کو میرے پاس بھیجو. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موجود نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ دو نمازیں مطلب عشاء اور فجر, یہ دو نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی ہے, بھاری ہوتی ہے, مشکل ہے ان کے لیے پڑھنا. اگر وہ جان لے کہ ان دو کا جو ثواب کیا ہے تو ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے یا اپنے کمر کے بل کھسک کے کیوں نہیں آنا پڑے. مطلب ایک آدمی جب چل نہیں سکتا تو کیا کرتا ہوں, پیروں میں طاقت نہیں رہتی تو اپنے پیر کو اور کمر کو اٹھا کے ہاتھ کے بل آگے ٹیکتا, پھر پیر آگے لے جاتا ہے نا. تو وہ اپنے کمر سے چل کر آنے کی کوشش کریں گے نماز کے لیے. تو آپ نے فجر کے بعد آواز دی 2-3 لوگوں کو, لوگوں نے کہا نہیں ہے, تو کہا دو نمازیں بڑی بوجھل ہے منافق, فجر اور عشاء. یاد رکھ ٹھیک ہے. تو بہرحال جو نماز فجر چھوڑتا ہے یاد رکھیے اس میں نفاق کی ایک علامت ہے, اس کا معنی یہ ہوا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس میں سب سے بہتر ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا مجھے ساری دنیا سے زیادہ یہ پیاری اور محبوب, ساری دنیا میں جو کچھ اس سے زیادہ مجھے محبوب فجر کی 2 رکعتیں. یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں فجر کی اہمیت کے تعلق سے جو ایک بات ملتی ہے وہ یہ ہے, یاد رکھیں فجر کی 2 نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے. حالانکہ سفر میں تو ہم لوگ خسر کرتے ہیں, نوافل وغیرہ سنت وغیرہ موقعات چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں ایسی ہے جو فرض کے علاوہ بھی سفر میں آپ کبھی نہیں چھوڑتے. ایک فجر کی 2 رکعت اور وتر کی نماز, یہ آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے, حالانکہ سفر میں آپ دوسری نمازیں چھوڑتے تھے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے بخاری کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے. کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی فجر کی 2 رکعت ہی کرتے, چونکہ فجر کی نماز ہی اہم ہے, پھر اس کی 2 سنت کی بھی آپ اتنی سختی سے پابندی کرتے کہ دوسری روایت میں آتا آپ سفر میں بھی ان نمازوں کو کبھی کبھی نہیں چھوڑتے. یاد رکھیے ان چیزوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے فجر پڑھنے والوں کی فضیلت کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز یاد رکھیے فجر پڑھنے والا یاد رکھیے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. فجر پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. آئیے روایت کے الفاظ, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے, اللہ کی امان میں ہے, اللہ کی پناہ میں ہے, اللہ کی گارنٹی میں ہے, اللہ اس کا ضامن ہے, مطلب وہ اللہ کی ضمانت میں آ چکا ہے. جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے. ذمہ داری سمجھتے نا, ضامن گارنٹر ہو گیا اللہ اس کا. پھر آپ نے فرمایا ذمہ داری میں, بس اللہ تم سے اپنی ذمہ داری کا سوال نہیں کریں گا تو جس سے اللہ مطلب پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری کا تم سے پھر سوال نہیں کریں گا فجر ہو گئی تو, لیکن جس سے اللہ ذمہ داری کا سوال کر لے, اسے سوال طلب کر لیا تو وہ آندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائیں گے. تو پھر جس نے فجر پڑھ لی وہ ذمہ داری سے بری ہوا, اور اللہ ذمہ داری سے جس کو بری کر دے تو بچ گیا. لیکن جس سے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ لیں گا تو اس کو آندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے, مطلب منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو جو انسان فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں, وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے, وہ اللہ کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی میں ہے. اور جس نے فجر چھوڑ دی تو اب اس کی سیفٹی اور سیکورٹی دن بھر نہیں ہو سکتی, اس کو اپنے جان بچانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی, دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں. سمجھ رہے اس بات, یہ بات بڑی سمجھنے کی یاد ہے. تو میں نے جو بات شروع میں کہی تھی کہ ہم لوگ اپنی جان, اپنے مال, اپنی عزت, اپنی آبرو, اپنے خون کے لیے پریشان ہے نا, تو میں نے اس لیے کہا تھا نا فجر اگر ہونا شروع ہو جائے تو ایکچولی ہم اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں. اور جب اللہ ذمہ داری لے لے کسی قوم کی, کسی بندے کی, کسی گروہ کی, کسی جماعت کی, پھر کون اس کو ہاتھ لگا سکتا بتائیے, کون اس کو ہاتھ لگا سکتا. اور یہ شام تک پناہ میں اللہ کی, رات تک اللہ کی پناہ میں, پھر صبح فجر اس نے پڑھ لی, پھر اللہ کی پناہ میں چلا, اللہ کی ذمہ داری میں چلا. آئیے دوسری یاد رکھیے اس کی فضیلت کیا ہے. فجر جماعت سے پڑھنے والا قیام اللیل کا ثواب پاتا ہے. حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے اس طرح سے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی رات نفل پڑھتا رہا, اور جس نے صبح اٹھ کر فجر جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے ساری رات نفل نماز پڑھتا رہا. کیا فرمایا آپ نے, جس نے عشاء کی رات نماز پڑھ کے سو گیا اس نیت سے کہ فجر پڑھوں گا تو آدھی رات اس کو نماز کا ثواب مل جاتا ہے. اور اگر وہ فجر میں اٹھ جاتا ہے, صبح با جماعت نماز پڑھ لیتا تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھتا رہا, تو ساری رات قیام اللیل کا ثواب مل جاتا ہے. جو عشاء پڑھ کے سوتا ہے فجر میں اٹھ جاتا ہے. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو رات میں کسی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے, مصروفیت کی وجہ سے, رزق کی وجہ سے, روزی کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, لیکن عشاء کے بعد اگر فجر پڑھ لیتے
لیتے ہیں تو رات بھر نفل کا انشاءاللہ اجر مل جاتا ہے. یاد رکھیے اس کو سمجھیے. اسی طرح فضیلت میں یاد رکھیے ایک اور فضیلت آتی ہے, فجر پڑھنے سے شیطان کی گروہوں سے اس کے کیا بولیں گے جو وہ ہم پر گرہ لگا دیتا ہے, نوٹس باندھ دیتا ہے, یاد رکھیے اس سے ہم محفوظ رہتے ہیں. یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت غور سے سنیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر, بڑی زبردست دو باتیں یاد رکھیے, زبردست دو باتیں. پہلی ایک حدیث میں تو آ گیا اللہ کی ذمہ داری میں ہم چلے جاتے ہیں, اس حدیث میں اور دو زبردست باتیں سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے, 3 نوٹس باندھ دیتا ہے. گرہ لگانے سمجھتے ہیں نا, رسی وغیرہ باندھ, 3 گرہ لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سو جا ابھی رات باقی ہے. اس پہ پھونک مار کے بولتا ہے سو جا ابھی رات باقی, یہ پھونک مار کے لگا دیتا ہے. پھر اگر کوئی بیدار ہو جاتا ہے, اٹھ جاتا ہے اور اللہ کی یاد کرنے لگتا ہے تو ایک گروہ کھل جاتی ہے, ایک نوٹ اس کا گرہ کھل جاتی ہے. پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے, دوسرا نوٹ کھل جاتا ہے. اور پھر اگر وہ نماز فجر کو پڑھ لیتا ہے, صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. تو شیطان سوتے ہو 3 نوٹ مارتا ہے, 3 گرہ مارتا ہے, یہ بولتا ہے ابھی سو جا لمبی رات ہے. لیکن اگر انسان صبح اٹھ جاتا ہے, اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, وضو کر لیتا ہے دوسری کھل جاتی ہے, نماز پڑھ لیتا تیسری اس کی جو ہے وہ جو گرہ لگا دیتا ہے وہ کھل جاتی ہے. یاد رکھیے نوٹ کھل جاتا ہے. اور اسی طرح صبح کے وقت آدمی چاق اور چوبند اور خوش مزاج ہو جاتا ہے, چاق اور چوبند, چست اور پھرتیلا, اور اسی طرح جو ہے خوش مزاج ہو جاتا ہے. خوش مزاج سمجھتے ہیں آپ, خوش مزاج لوگوں کو ڈھونڈنا آج کل بہت مشکل ہے, اس لیے کہ ہر آدمی بد مزاج ہو چکا ہے نا. تو خوش مزاج ہو جاتا ہے, اس کا دن اچھا ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو سن لیجیے کیا ہوتا ہے, ورنہ سست ہو جاتا ہے, پورا دن سستی میں جاتا ہے اور بد باطن ہو جاتا ہے. اس کا پیچھے والا حصہ, اس کا انٹرنل حصہ, اس کا باطن سب خراب ہو جاتا ہے. تو ایک فائدہ تو یہ شیطان کی گروہ سے بچ گئے, گرہ جو لگاتا ہے. دوسرا فائدہ ہوا صبح چست اور پھرتیلے اس سے نکلتی ہیں اور مزاج اچھا ہو جاتا ہے. فجر بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے بہت اہم چیز, اسی کو امتحان. اسی طرح جنت میں داخلے کا ذریعہ فجر کی نماز. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, صحیح مسلم کی روایت سنیے. جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائیں گا. اور 2 ٹھنڈی نمازیں ہم مراد علماء لکھتے ہیں اس کی شرح میں فجر اور عصر کی نمازیں, یاد رکھیے ٹھیک ہے. اسی طرح دوزخ سے دوری کا باعث ہے 2 نمازیں, خاص طور سے فجر کی نماز اور عصر کی نماز دوزخ سے دوری کا باعث ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ داخل ہوں گا کبھی وہ شخص دوزخ کی آگ میں, جہنم کی آگ میں, جس نے نمازیں ادا کی قبل طلوع آفتاب سے اور قبل غروب آفتاب کے. مطلب قبل طلوع آفتاب مطلب سورج کے نکلنے سے پہلے نماز پڑھی اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی. اور یہ 2 کون سی نمازیں ہوئی؟ سورج نکلنے سے پہلے کون سی پڑھتے ہیں؟ فجر. اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی پڑھتے ہیں؟ عصر. اور ڈوبنے کے بعد کون سی پڑھتے ہیں؟ مغرب. تو عصر اور فجر کی نماز جو پڑھیں گا جہنم سے دور ہو جائیں گا, جنت میں داخل ہو جائیں گا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اگر فجر کے بعد بیٹھ کے آپ نے ذکر کیا تو, مطلب فجر بھی اس میں شامل ہے تبھی وہ ثواب ملتا ہے. اور ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب, اور یہ صحیح روایت یاد رکھیے. سنیے حدیث کے الفاظ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحیح الجامع میں روایت یاد رکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے نماز فجر باجماعت پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا, مطلب اشراق کے وقت تک وہ کرتا رہا, پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو ایک حج اور ایک عمرے کا اس کو ثواب ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پورا 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 پورا, یعنی ایک حج اور ایک عمرے کا پورا ثواب ملے گا. آپ نے 3 بار اس کو بولا پورا پورا ملے گا. فجر پڑھی بیٹھا رہا کب تک؟ اشراق تک. ہم لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے, ہماری فجر ہوتی ہے سورج نکلنے کے 10 منٹ پہلے اور اشراق شروع ہوتی ہے سورج پورا نکلنے کے بعد. تو اگر ہماری فجر کے حساب سے اگر لے تو 40 منٹ میں ہم یہ ثواب پا لیتے. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فجر ہوتی تھی وہ لے تو تقریباً اس کو 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. سمجھ رہے بات؟ تو اگر اتنا وقت انسان نے 1.5 سے 2 گھنٹہ, ہمارے حساب سے 1 سے 1.25 گھنٹہ, 40 منٹ جو بھی ہے لگا لے, پورا پورا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. فجر کے بعد دیکھیے خالی ذکر کرنے کا یہ فائدہ ہے. فجر خود اپنے آپ میں کتنے انگنت فائدے لیے ہوں گی, تو وہ چیزیں جو بتائی جا رہی, لالچ ہم میں پیدا ہو, خوف ہمیں آئے, ہم عمل کی طرف راغب ہو, ورنہ اس کے تو انگنت اجر اور ثواب ہے جو شاید روز قیامت ہی ہم کو دیکھنے کو ملیں گے. چلیے آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فائدہ کیا بیان کرتے ہیں, غور سے سنیے اس کو. صحیح بخاری کی روایت ہے, بڑا زبردست فائدہ, اور یہ الٹیمیٹ گول ہے. یہ حدیث میں جو بات آ رہی ہے الٹیمیٹ گول ہے میرا اور آپ کو معلوم ہے جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا, اور جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوں گی. کوئی آدمی بولیں گے جہنم والوں کے لیے تو جہنم کا عذاب ہی سب سے بڑا عذاب ہے, نہیں. اور جنت میں جو جائیں گے وہ جنت کی نعمت ہے سب سے بڑی, ان کے لیے فائدے کی چیز ہے, نہیں. جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنے بنانے والے رب کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے, یہ ان کے لیے سب سے بڑا عذاب.
اور جنتیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی اور سب سے بڑا اجر یہ ہوگا اور سب سے زیادہ خوش وہ تب ہوں گے جب اپنے رب کو دیکھیں گے. یہ الٹیمیٹ دو چیزیں یاد رکھیے آپ, یہی ہے. تو جہنم سے بڑا عذاب کافروں کو وہ جو جہنم میں جائیں گے وہ کبھی اپنے بنانے والے کو دیکھنے, لیکن جو لوگ اپنے کریٹر کو, اپنے خالق کو دیکھ پائیں گے, ان کی کئی صفتوں میں سے ایک صفت فجر کی نماز بھی ہے. سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث میں. آپ نے فرمایا کہا, جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی اور 14ویں کی رات تھی. چاند کی طرف نظر اٹھائی جبکہ 14ویں کی رات مطلب مون فل ہوتا ہے, مون 28 ڈیز کی سائیکل میں چلتا ہے, تو 14 کو ایک دم تاپ پر ہوتا ہے, مطلب سب سے زیادہ اس کی تیزی ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک مگر بغیر کسی تکلیف کے اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھتے. چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی, آسانی سے دیکھ سکتے. اب 14ویں کو ہو کوئی بھی ہو, سورج نہیں دیکھ سکتا بس, تو کہا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے. ٹھیک, یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کا دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا, مطلب بالکل کلیئر دیکھ سکتے ہو, کوئی شبہ کی بات نہیں. اس لیے کہ اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے نمازیں پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو. تم اپنے رب کو بالکل دیکھ سکو گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اور مطلق دیکھو گے, ریئل مطلب صحیح دیکھ سکو گے. اگر تم سے یہ ہو سکے تو ضرور یہ کام کرنا کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے والی نماز میں کبھی کوتاہی مت کر. اور ہم سب جانتے ہیں سورج نکلنے کے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز ہے, ہم دیکھ چکے, وہ عصر اور فجر کی یاد رکھیں. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا, پس اپنے رب کی حمد و تسبیح پڑھو سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کہا. اور اس کے بعد جو ہے امام عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے ابن شہاب نے اسماعیل کے واسطے سے جو قیس سے جو ہے وابستہ جو ہے جریر راوی ہے, انہوں نے یہ جو ہے زیادتی سے نقل کیا تھا. اس حدیث کے اندر تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ ایک الگ اور روایت میں الفاظ آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف دیکھو. اس میں کچھ الفاظ زیادہ ہے, وہ یہ کہ تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے. لیکن کس کے لیے آسان ہوگا, تم کر سکو تو ضرور فجر اور عصر کو پڑھنا, سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے کی نماز پڑھنا, تو یہ کام انشاءاللہ عزیز آسان ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی فضیلتیں ہیں اہل فجر کے لیے. بلکہ علماء کے اقوال تو یہاں تک ہیں, علماء سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی بیمار ہے یا دعا کرانے کے تعلق سے کہ ہم کس سے کرائیں, تو کہا اہل فجر میں دعا, مطلب فجر کے وقت جا کے لوگوں کو دعا کا, چونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. بلکہ امام صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کچھ اقوال مجھے یاد آ رہے ہیں, جن میں سے انہوں نے کہا اللہ کے چنندہ بندے ہیں وہ جو فجر میں ملتے ہیں, آپ اللہ کے چوزن ہیں, سلیکٹڈ لوگ ہیں جو فجر میں ملتے ہیں آپ کو. مثلا کچھ لوگوں کے تو یہاں تک قول ہے کہ اگر فجر میں کسی کو پاؤ تو قرض مانگے تو دینے میں پھر بیر مت کرو, انشاءاللہ واپس چکائیں گے, کیونکہ وہ فجر میں حاضر رہتا ہے. فجر پڑھنا آسان نہیں ہے, اس لیے کہ فجر میں صرف خالص ایمان والے ہی آ سکتے ہیں, منافقوں کو اس میں دخل ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جمعہ وغیرہ میں اعلان کراتے دعا کا, لیکن اہل علم آج بھی اگر ان کو دعا کرانا ہو تو فجر کی نماز میں اعلان کراتے دعا کا, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ فجر میں اللہ کے صرف مخلص اور خاص بندے جمع ہوتے ہیں. تو فجر میں دعا کا اعلان کراتے ہیں کہ دعا کا بولو بیمار کی شفا کے لیے یا جو تندرستی کے لیے یا جو بھی مسائل یاد. فجر بڑی اہم چیز یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد ہے وہ 70 قرہ مارے گئے تھے دھوکے سے, تو آپ کون سی نماز میں دعا کرتے تھے ان کے لیے؟ فجر. فجر میں چونکہ فجر میں جس نے پڑھ لیا امان میں آ گیا نا, تو اگر قومی اعتبار سے بھی ہم پہ کوئی مسئلہ ہے تو فجر میں ہم دعا کریں گے اس کے. فجر میں دعا کرنا ہے تو فجر میں اٹھ کے آنا پڑے گا, اس کے نماز میں وہ دعا ہوتی. لیکن ہم کو آپ بولیے قیام اللیل نفل نماز میں تو مسجد اور سڑکیں بھر بھر کے ہم دعائیں کریں گے, لیکن فجر میں آگے کرنے کو بولیے آپ کو 2 صف بھی نہیں ملیں گے. امت مسئلے میں ہے, امت برے حال میں ہے, امت پہ حالات بن کے آ گئے, امت کی عزتیں اور خون بہایا جا رہا ہے, ہو رہا ہے نہیں ہے. میں نے شروع میں کہا نا فجر اس کا علاج ہے. فجر میں آؤ, خیر ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ جو دن کا علم سیکھتے تھے اور علم رکھتے تھے, گویا صحابہ تو ویسے جنگ میں سبھی ماہر تھے, عربوں کا سسٹم ہی تھا, ان کو دھوکے سے بلایا گیا اور ان سب کو قتل کر دیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا لگا اور آپ نے کئی دنوں تک بد دعا کی مشرکین کے لیے. فجر تھا نا, تو آج بھی ہم پہ قومی حالات آ رہے ہیں, سماجی حالات آ جا رہے ہیں, ملک کے ملک ہمارے ظلم اور جبر کے فیصلے سنا دیے جا رہے ہیں. تو حل ہے نا ہمارے پاس, تو ہم لوگ قیام اللیل میں دعائیں کر رہے ہیں, ہم لوگ تراویح میں دعائیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ بھی درست. ان فجر میں آؤ پھر دعا کرو. ایک تو فرض نماز ہے, یہ سب سے اصل چیز ہے نا, اور اللہ کے امان میں آلریڈی بندہ آ جاتا ہے جب فجر پڑتا ہے. زندگی میں برکت آ جاتی فجر کی وجہ سے, چاق اور چوبند ہو جاتا فجر کی وجہ سے. تو ظاہر سے جسم جب چاق اور چوبند ہوگا تو عقل بھی چاق اور چوبند اور تیز ہو جائیں گے, اس کا مزاج اچھا ہوگا. کتنے فائدے اس کے بہرحال ہم نہیں سمجھتے. آئیے بس فجر کے اٹھنے کے لیے کیا کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فجر میں کیسے اٹھیں. یوں تو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے ہیں کہ فجر میں کیسے اٹھا جائے, کیا اس کے
لے کیا جائے. تو اب اس میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کچھ باتیں آپ کے علاقے میں مشہور ہوں گی, کچھ اور بھی باتیں آپ کو کچھ اور لوگ بتائیں گے. ڈیپینڈ ہے, کوئی بھی چیز کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی اس کے کیا